افغانستان T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو 8 رن سے شکست دے دی۔ افغان بولرز نے 114 رنز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ راشد خان اور نوین الحق نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے باہر۔ افغان ٹیم سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ سے ٹکرائے گی۔ When he filed the nomination form, he is the candidate who is filing a form on behalf of a political party is supposed to file an affiliation of that political party or a certificate or whatever that thing is. That is just before the election symbol is granted. In the nomination paper کی بات in the nomination papers he is supposed to do that. Did he do that or not? سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا، کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کروایا گیا تھا؟ وکیل فیصل صدیقی بولے، پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر آپ نے کاغذات فائل کیے ہوتے تو سوالات نہیں پوچھنے پڑتے، کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے کاغذات نامزدگی پیش کر دیے۔ نکاح کیس میں سزا معطلی اور مرکزی اپیلوں کی درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر جلد سماعت کی درخواست نمٹا دی۔ کہا، مرکزی اپیلوں پر سماعت ہونے سے جلد سماعت کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، شکایت کنندہ کے وکیل نے تاخیری حربے استعمال کیے، الیکشن سے پہلے سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پر آگاہ ہے کہ نیچے کیا چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے 10 روز میں سزا معطلی، 30 دن میں مرکزی اپیلوں پر فیصلے کا کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کا امکان۔ اجلاس میں امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات، کہا بجٹ کو حتمی شکل دینے میں سفارشات اور تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی کاوشوں کا مقصد ٹیکس بنیاد کو وسیع اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ سازگار نتائج یقینی بنانے کے لیے باہمی مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک کے پائیدار امن و استحکام کے لیے ویژن کا نام عزم استحکام رکھا گیا۔ آپریشن عزم استحکام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اس کا موازنہ ضرب عزم اور راہ نجات سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس کا آپریشن عزم استحکام پر بیان، کہا عزم استحکام پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ایک کثیر الجہتی ویژن ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججوں کی تقریب حلف برداری، جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بطور ایڈ ہاک ممبر شریعت اپیلیٹ بینچ حلف اٹھایا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس شفیع صدیقی نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی شدید گرمی، کراچی میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ شہر قائد میں بجلی اور پانی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج، سخی حسن ہائیڈرنٹ پر دھاوا، پولیس کی شیلنگ، عوام نے پتھراؤ کیا۔ قیامت خیز گرمی میں 2 روز میں سڑکوں سے 19 لاشیں ملیں۔ شہر کے مردہ خانوں میں لائی گئی لاشوں کی تعداد معمول سے 3 گنا اضافہ۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم امریکہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ آئندہ چند روز میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں ٹیم کی ناقص کارکردگی اور اس کی وجوہات پر بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا، در حقیقت یہ آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا جو پاکستان کو کمزور کرے گا۔ ماضی کو مد نظر رکھیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ غلامی کریں؟ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں، بس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ملک میں ریاست کی ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔
पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुके हैं। केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। केपी हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। कहते हैं एपिक्स कमेटी ने फैसला करना है। ये एपिक्स कमेटी क्या है? मरकजी सतह पर बने अपोजिशन के इत्तेहाद की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मौरूसी ज़रूरत के लिए इकट्ठे हों, काम हो जाए तो जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, जो नाम आया वहां पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। अनबोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। लोगों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है। पार्लियामेंट को एतमाद मिलना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले आवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और DGISI से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहता हूँ और मिलना भी चाहिए ताकि ऑपरेशन पर बात कर सकें। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक राय से हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज नहीं किया। आपका ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। PTI की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। बानी PTI कह चुके हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहाँ और कब शुरू करना है, तफसील सामने नहीं आई। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं ये एक तरफ़ा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसा फैसला स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर करना चाहिए। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते इस फैसले को नहीं मानते। जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुखालिफ दहशत गर्दों के साथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, बोले ऑपरेशन किसी खास तबके के नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ है। अपोजिशन ने कौमी इत्तफाक़ राय को पारा पारा किया। मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐवान में नारे लगाए गए। ऑपरेशन का मामला कमेटी में प्रोसेस होने के बाद पार्लियामान में भी आएगा। सिंध के कच्चे में आज से ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सखर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को सरेंडर करने पर आम मुआफ़ी का ऐलान। सदर ने कहा हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाना चाहिए। कच्चे में कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की भी हिदायत। कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए किरदार अदा करेगा। कच्चे के इलाकों में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की भी हिदायत। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में इयादत के लिए आने वाला नामालूम सम से आने वाली गोली का निशाना बन गया। लियाकताबाद का रिहायशी अफजल अब्बासी शहीद अस्पताल की चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था कि गोली सीने पर आकर लगी। अफजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कातिल की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का SIFC को डिवीजन बनाने का फैसला। डिवीजन बनाने का फैसला वजीर आजम की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता इजलास में हुआ था। SIFC बतौर डिवीजन वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर से नई भर्तियों के लिए PSDP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू होगा। इदारे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे से एडवाइज़र और कंसल्टेंट लिए जाएंगे। सरमायाकारी बोर्ड के डिप्यूटेशन पर काम करने वाले अफसरान फौरी डिवीजन में तैनात होंगे।
نواز شریف سے رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق کی ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت میں پارٹی کا کنٹرول مؤثر کرنے اور مرکز میں اہم تقرریوں پر غور کیا گیا۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کی سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ بجٹ منظوری کے بعد جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا امکان۔ غزہ میں بھوک سے نڈھال بچوں سے اب رویا بھی نہیں جاتا۔ یونیسیف کی روح فرسا رپورٹ، بتایا غزہ میں خوراک کی سپلائی بند ہونے سے ہزاروں بچوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ حالت اتنی کمزور ہو چکی کہ رونے کی سکت نہ ہنسنے کی ہمت ہے۔ اسرائیلی بمباری سے 17,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد 21,000 سے زیادہ بچے لاپتہ ہیں۔ سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں انکشاف، یہ بچے یا تو ملبے تلے دبے ہیں یا اسرائیلی فوج نے اغوا کر لیا ہے۔ تنظیم کا بچوں کی تلاش کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. وزیر اعظم شہباز شریف اور گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کی ملاقات۔ شہباز شریف نے بل گیٹس کو پولیو کے خاتمے کی حکومتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا صنفی فرق ختم کرنا، صحت سہولتوں تک رسائی اور غذائی تحفظ پاکستان اور گیٹس فاؤنڈیشن کے اہم اہداف ہیں۔ بل گیٹس کی پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت، کہا صرف پولیو نہیں صحت کے دیگر شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے قریب تھے لیکن پھر کچھ کیس سامنے آ گئے۔ سرحد پار سے پولیو وائرس کی آمد ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ناگزیر ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک قومی سطح پر کوششوں کی ذاتی نگرانی کروں گا۔ T20 ورلڈ کپ میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 116 رنز کا ہدف دے دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی فتح افغان ٹیم کو سیمی فائنل میں اور آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کر دے گی۔ بنگلہ دیش کے پاس بھی آگے جانے کا بہترین موقع، 13 اوورز میں ہدف پورا کر لیا تو سیمی فائنل میں جگہ پکی۔ بھارت T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ مسلسل دوسری شکست نے آسٹریلیا کی ٹاپ 4 میں رسائی مشکل بنا دی۔ بھارت کے 206 رنز کے جواب میں کینگروز 181 رنز بنا سکے۔ ٹریوس ہیڈ 76 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ بھارت نے روہت شرما کے 92 رنز کی مدد سے 205 رنز بنائے تھے۔ ہٹ مین نے 8 چھکے لگائے۔ مچل سٹارک کے 1 اوور میں 4 چھکے اور 1 چوکا۔ طوفانی اننگز میں بھارتی کپتان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ وراٹ کوہلی کی جگہ آج روہت نے اپنا کام، روہت شرما نے کمال کر دیا۔ وراٹ کوہلی کی انڈیا کی ٹیم اتنی بڑی ہے۔ ہاردک پانڈے کا کیچ نکلا ہے نا مچل مارچ سے، اس وقت 6-7 سکور پہ تھا، اس کے بعد اس نے 27 رنز کا لیا۔ آپ دیکھیں وہی رنز کی وجہ سے ہارے ہیں۔ ورلڈ کپ کا بڑھا ہے جوش، کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹرز کا دبنگ تجزیہ، باسط علی نے کہا کوہلی کی جگہ روہت نے اپنا کام کر دیا۔ امریکی کھلاڑی علی خان نے جو باتیں کیں وہ پلانٹڈ تھیں کیونکہ پاکستان نے انہیں چانس نہیں دیا۔ کامران اکمل بولے پانڈیا کا کیچ ڈراپ کرنا آسٹریلیا کو مہنگا پڑا۔ روہت نے آسٹریلیا کے بالرز کو کنفیوز کر دیا۔ ایک بلے باز رنز نہیں کر پا رہا تو دوسرے نے بنا لیے۔ یہی ٹیم ورک ہوتا ہے جس کا پاکستانی ٹیم میں فقدان ہے۔ اداکار اعجاز اسلم بنے مہمان، کہا افغانستان نے آسٹریلیا کو شکست دی، ان کا مرال بلند ہے۔ مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا، ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کا، عادی نے بھی خوب ہنسایا۔ میں لندن صادق خان نسلی امتیاز اور اسلاموفوبیا کے خلاف متحرک، کہتے ہیں برطانوی کمیونٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستانی نژاد ہوں اور تیسری مرتبہ لندن کا میئر منتخب ہونے پر فخر ہے۔